السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ اللہ آپ کو ہر حال میں خوش رکھے اور اللہ کی نعمتوں کا آپ شکر ادا کرتے رہیں۔ پچھلے آیت میں اب ہم شروع کرتے ہیں سورہ یونس کی کون سی آیت؟ 41۔ تو پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کو ڈسکس کیا تھا، اور یہ جو ہم شروع کر رہے ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ کفار ہی کے بات کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن كَذَّبُوكَ، اگر وہ آپ کو جھٹلائیں، فَقُلْ لِي أَعْمَالِي وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، تو اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو اس میں آپ کہہ دیجئے ان کو کہ میرے اعمال میرے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، کہ جو تم عمل کرو گے تمہیں اس کا بدلہ ملے گا، جو میں کروں گا میرے اعمال کا حساب اللہ تعالیٰ مجھ سے لے گا۔ تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے نا۔ تو پھر کیوں تم اتنے پریشان ہوتے میرے متعلق کہ میں کون ہوں، جب تمہیں سب کچھ پتہ ہے کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، تمہارے اپنوں میں سے ہوں، تمہارے ارد گرد ہی میں جوان ہوا ہوں، میرا سب ماضی بھی تم جانتے ہو، پھر بھی تم ایسے مجھے جھٹلا رہے ہو۔ تو اگر تم پھر بھی نہیں مانتے تو ٹھیک ہے، اللہ فیصلہ کرنے والا ہے۔ تمہارے مال کا مجھ سے اللہ تعالیٰ کچھ نہیں پوچھے گا، میں جواب دہ نہیں ہوں گا تمہارے مال کے بارے میں، کیونکہ اللہ نے جو مجھے کہا تھا کہ نبوت کا پیغام جو اللہ نے مجھے دیا تھا وہ میں نے سب کا سب پہنچا دیا تم تک۔ اگر تم نہیں مانو گے تو پھر یہ اللہ کی نافرمانی ہوگی۔ تو اللہ کے سامنے میں تمہارے اعمال کا جواب دہ نہیں ہوں، نہ تم میرے اعمال کا جواب دہ ہو۔ وَأَنْتُمْ بَرِيئٌ مِّمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، میں تو بری ہوں اس سے جو بھی تم کرتے ہو، اور تم بھی بری ہو اس سے جو میں کرتا ہوں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اور ان میں ایسے بھی لوگ ہیں جو آپ کی بات کو بڑے غور سے سنتے ہیں۔ تو کیسے غور سے سنتے ہیں جب ان کا ذہن تو ان کا ساتھ نہیں دے رہا۔ فَأَنْتَ، کیا آپ نُسْمِعُ، کیا آپ ان کو سنا سکتے ہیں جو کہ سن ہی نہیں سکتے، یعنی کہ جو بہرے ہیں اللہ نے ان کو بہرے کر دیا، ان کی قوت سماع چھین لی۔ یہ ظاہری طور پہ تو سن رہے ہیں لیکن باطنی طور پہ وہ بالکل نہیں سن سکتے۔ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، اور خواہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، تو آپ ان کو نہیں سنا سکتے۔ لَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، کیونکہ وہ عقل ہی نہیں رکھتے، اگرچہ وہ عقل رکھتے ہی نہیں، بے عقل لوگ ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں، ایسے جیسے بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں، آپ کی باتیں بڑے غور سے سن رہے ہیں۔ أَفَأَنْتَ، کیا آپ تَهْدِي الْعُمْيَ، جو اندھے ہیں ان کو آپ راستہ دکھا سکتے ہیں؟ نہیں دکھا سکتے نا۔ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، جب وہ دیکھنا ہی نہ چاہیں، اندھوں کو آپ راستہ نہیں دکھا سکتے۔ اللہ نے انہیں عقل کے اندھے بنایا، بظاہر تو وہ دیکھ رہے ہیں لیکن ان کی عقلیں جو ہیں وہ اندھی ہیں، عقل کے اندھے وہ لوگ ہیں، وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ،
اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، بالکل بھی ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ جو ہیں وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں۔ اللہ نے تو ہدایت کا راستہ دکھا دیا، ہمارے پاس نشانی لے کے آئے ہمارے پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی صورت میں، ہم اس فیض یاب ہو سکتے ہیں، لیکن وہ نہیں فیض یاب ہو رہے تھے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تو ہر طرح سے کھول کھول کے اپنی نشانیاں بیان کر دیں، اپنی آیات بیان کر دی، اپنی نشانیاں دکھا دی، پھر بھی کیوں یہ نہیں مانتے؟ تو میں تو ان پر ظلم نہیں کرتا، اللہ ان پر ظلم نہیں کرتا بالکل بھی، لیکن وہ خود ہی وہ لوگ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَنَّ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ۔ اب اس میں کیا اللہ فرما رہے ہیں اس آیت میں؟ جس دن یاشرہم جمع کرے گا ان کو اللہ، کس دن جمع کرے گا؟ روز قیامت، اس دن اللہ کی ملاقات بھی ہوگی۔ اور اس آیت سورت میں، سورہ یونس میں 4 دفعہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری تم سے ملاقات ہونی ہے، انسانوں سے ملاقات ہونی ہے، تو وہ پھر بھی اللہ کی ملاقات کو جھٹلا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی ملاقات نہیں ہونی۔ اور جس دن اللہ جمع کرے گا، سب کو جمع کر کے پھر اللہ ان سے ملاقات کرے گا، وہ روز قیامت ہوگا۔ تو اس دن یوم یاشرم، جس دن اللہ جمع کرے گا ان کو، تو وہ لم یلبسو، تو وہ خیال کریں گے کہ وہ تو نہیں رہے اس میں، یعنی دنیا میں وہ نہیں رہے، الا ساعۃ من نہار، دن کی صرف ایک گھڑی یا اس سے بھی کم۔ وہ یہ سوچیں گے کہ دنیا میں تو ہم صرف ایک گھڑی رہ کے آئے ہیں، یہ کیا ہو گیا؟ ابھی تو ہم آئے تھے، ابھی ہم جا رہے ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ کیسا وہ ہاریبل دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ یتعارفون، شناخت بھی کریں گے، پہچانیں گے بھی، بینہم، آپس میں، وہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانیں گے بھی۔ جیسے دنیا میں جو رشتے تھے، جو بھی تھے، وہ سب کو پہچانیں گے، لیکن وہ ایک دوسرے کے کام نہیں آ سکیں گے۔ قد خاسر الذین کذبوا بلقاء اللہ وما کانوا مہتدین، بے شک ان لوگوں نے نقصان اٹھایا جنہوں نے اللہ سے ملاقات کو جھوٹ سمجھا۔ وہ تو قیامت کو مانتے ہی نہیں تھے، تو روز قیامت ہی اللہ سے ملاقات ہونی ہے، تو انہوں نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا، اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا، انہوں نے نقصان اٹھایا۔ اور اس سے بڑا خسارہ کیا ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کی ملاقات سے محروم رہ جائیں گے۔ اور وہ تھے ہی نہیں کہ وہ ہدایت پاتے، وہ ایسے تھے ہی نہیں کہ ہدایت پا لیتے۔ اللہ نے ان کو پہلے ہی بتا دیا کہ یہ لوگ ہدایت نہیں پائیں گے، ان کے نصیب میں نہیں لکھا ہوا کہ یہ ہدایت پائیں۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، پھر اگر ہم دکھا دیں، اللہ فرماتا ہے کہ اگر ہم دکھا دیں بعد الذی نعدہم، ان میں سے بعض جو ہم نے وعدہ کیا ہے ان سے، ان میں سے بعض وعدے ہم دکھا دیں ان لوگوں کو، اور نہ توفینک، یا ہم آپ کو وفات دے دیں، فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، پھر ہماری ہی طرف انہیں لوٹ کے آنا ہے۔ ہم دکھا بھی دے تو کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ پھر جب دکھا دیتا ہے اللہ اپنا، تو پھر وہ اللہ ٹائم ایکسٹینڈ نہیں کرتا، مطلب ان کو مہلت نہیں دیتا اللہ تعالیٰ پھر۔ ثم اللہ شہید علی ما یفعلون، اللہ اس پر گواہ ہے جو وہ
کر رہے ہیں۔ اللہ تو گواہ ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اللہ سے تو پوشیدہ نہیں ہے کوئی چیز بھی، تو اللہ کے دیکھنے کے باوجود وہ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں کہ نہیں مان رہے۔ اب بھی اگر وہ مان لیں، ابھی تو وقت ہے، قیامت نہیں آئی، اب بھی اگر وہ مان لیں اللہ کہتا ہے تو پھر بھی میں انہیں معاف کر دوں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، اور ہر امت کے لیے ایک رسول اللہ تعالیٰ ضرور بھیجتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَهُمْ رَسُولُهُمْ، پھر جب ان کے پاس رسول آ جاتا ہے، وہ ان کو اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی باتیں بتاتا ہے، ان کو صحیح راستے پہ لانے کی کوشش کرتا ہے، جو اللہ انہیں وہی بھیجتا ہے اس کے ذریعے سے انہیں صراط مستقیم پہ چلانے کی کوشش کرتا ہے، نہیں وہ مانتے تو پھر قُضِیَ بَیْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا یُظْلَمُونَ، پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا انصاف کے ساتھ ان کے درمیان، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں، ایسے ہنسی مذاق ٹھٹھا مذاق کرتے ہیں کہ کب ہوگا وہ وعدہ پورا۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو ابھی لے آؤ قیامت۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہتے ہیں کہ ابھی لے آؤ قیامت، اگر وہ تو آپ سچے ہیں تو لے آؤ، ابھی دیر کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں یہ اپنے جان کو مصیبت میں ڈال رہے ہیں؟ کیوں یہ ایسی ایسی شرطیں لگا رہے ہیں کہ ابھی لے آؤ؟ کیوں برائی کی، کیوں یہ وہ جلدی مچا رہے ہیں؟ تو وہ جلدی مچا رہے ہیں، اگر آ گئے تو پھر ان کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کیوں جلدی کر رہے تھے۔ اتنا سخت وہ دن ہوگا کہ ہر کوئی ایک دوسرے سے بھاگے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آ گیا، افراتفری کا عالم ہوگا، تو پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ لے آؤ جس کا تم وعدہ کرتے ہو، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، آ جائے قیامت آتی ہے تو۔ وہ جیسے کوئی نا ہنسی مذاق کرتا ہے، جب آ گئی تو پھر انہیں ہر بات کا پتہ چل جائے گا، اس وقت تو پھر مہلت ختم ہو جائے گی۔ قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو اپنے لیے بھی کوئی تکلیف یا نفع کا اختیار نہیں رکھتا، تو میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں کہ میں تمہیں قیامت دکھا دوں؟ میں تو نہیں دکھا سکتا، مجھے کیا پتہ کب آنی ہے۔ اللہ نے یہ راز کسی کو نہیں بتایا، اللہ نے اپنے نبی پیغمبروں کو بھی نہیں بتایا، تو میں تو اختیار ہی نہیں رکھتا اپنے لیے بھی نفع نقصان کا۔ اگر مجھے اختیار ہوتا اپنے نفع نقصان کا تو میں اپنے لیے بھلائیاں ہی بھلائیاں اکٹھی کر لیتا، لیکن نہیں، اللہ نے مجھے نہیں اختیار دیا۔ میں تو آپ لوگوں کے جیسا ہی انسان ہوں، مجھ پر وحی آتی ہے، جو وحی آتی ہے وہ میں اسی طرح تم لوگوں کو بتا دیتا ہوں، تم لوگوں کو سیدھے راستے پہ چلانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر تم نہیں مانتے تو تمہاری مرضی، میں تمہارے اعمال کا ذمہ دار نہیں ہوں، نہ تم میرے اعمال کے جواب دہ ہو۔ وہی ہوتا ہے الا ماشاء اللہ، جو اللہ چاہے گا ہوگا، وہی جو اللہ چاہے گا۔ لکل امت اجال، ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ کون سا وقت مقرر ہے؟ موت کا وقت۔ اذا اجالہم، جب آ جاتا ہے اس کا وقت مقررہ، فلا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، پھر اس میں اللہ تعالیٰ جلدی نہیں کرتا، نہ یستاخرون، اس میں اللہ دیر نہیں کرتا، جب وقت آ جاتا ہے پھر ایک لمحے کی مہلت بھی نہیں دیتا، اور نہ مہلت دیتا ہے اور نہ جلدی کر دیتا ہے کہ چلو ابھی تھوڑی دیر بعد موت آنے تو ابھی اس کو موت دے دو، نہیں، ایسے نہیں ہوتا ہے۔ تو عین وقت پہ جو اللہ نے لکھا ہوا ہے اسی وقت وہ کام ہوگا، موت اسی وقت آئے گی جب اللہ نے لکھا ہوا ہے، اس میں تاخیر نہیں ہو سکتی اور نہ اس میں جلدی ہو سکتی ہے۔ قُلْ أَرَأَیْتُمْ إِنْ آتَکُمْ عَذَابُهُ بَیَاتًا وَنَہَارًا مَاذَا یَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ، آپ ان سے کہہ دیجئے، بھلا دیکھو تو
اگر تم پر عذاب آ جائے آ جائے تم پر عذاب ہو اس کا عذاب بیاتن رات کے وقت اور نہارن یا دن کے وقت ماذا یستعجل منہ المجرمون تو مجرم کس بات کی پھر جلدی مچا رہے ہیں، کس بات کی پھر جلدی کریں گے؟ وہ تو رات کو آ گیا تو کیا کہیں گے کہ اس کو ٹال دو، اللہ ٹال دے، وہ تو نہیں ٹلے گا پھر اس وقت مجرم کس بات کی جلدی کریں گے؟ آسما ما کا آمنتم جب وہ واقع ہو جائے گا، جب وہ آ جائے گا، عذاب آ جائے گا یا قیامت آ جائے گی، آمنتم پھر تم اس پر ایمان لاؤ گے۔ اللہ فرما رہا ہے آمنتم بہی، کیا تم اس پر پھر ایمان لاؤ گے؟ تو اس وقت تو ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس وقت تمہارا ایمان تمہارے کام نہیں آئے گا۔ الآن کیا اب اس وقت قد کنتم بہی تستعجلون تم اس کے لیے جلدی مچا رہے ہو، البتہ تم اس کے لیے اب جلدی مچا رہے ہو، لیکن جب آ گیا تو پھر وہ مؤخر نہیں ہوگا۔ ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد پھر ان سے کیا کہا جائے گا؟ ان سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا ثم قیل للذین پھر کہا جائے گا ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا تھا ذوقوا عذاب الخلد تو مزہ چکھو عذاب الخلد دائمی عذاب کا، ہمیشہ رہنے والے عذاب کا، وہ عذاب ہمیشہ رہے گا۔ حل تجزون الا بما کنتم تکسبون کیا تم بدلہ پاؤ گے مگر اتنا ہی جتنا تم نے کیا ہوگا، جو بھی کام اسی کے مطابق تم بدلہ پاؤ گے۔ وَيَسْتَبْعُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ تو یہ آپ سے پوچھتے ہیں، اللہ فرما رہا ہے کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں احق ہوا کیا وہ سچ ہے؟ کس کو کہہ رہے ہیں کہ قیامت کو کہہ رہے ہیں کہ یہ سچ ہے؟ ابھی بھی انہیں یقین نہیں آ رہا، وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ سچ ہے؟ کل آپ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ انہیں کہہ دیجئے، اللہ فرما رہا ہے کہ آپ انہیں کہہ دیجئے ہاں، کا مطلب ہاں، وربی اور میرے رب کی قسم، انہ لاحق یہ بالکل سچ ہے، وما انتم بمعجزین اور نہیں تم عاجز کر سکتے اللہ کو، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکو گے اس وقت، نہ تم کہیں بھاگ سکو گے اس وقت، نہ تم اپنی مرضی کا کوئی کام کر سکو گے اس وقت، نہ اس کے بعد جلدی ہوگی، نہ اس کے بعد کوئی اس میں تاخیر ہوگی، وہ فوراً ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ لو ان لکل نفس ظلمت ما فی الارض لافتدت بہ اور اگر ہر انسان کے لیے جس نے ظلم کیا، ان کے پاس جو بھی تھا، مال و دولت، زر جواہرات، جو بھی کچھ تھا، تو وہ کہے گا، زمین پر جو بھی کچھ تھا تو وہ کہے گا کہ میں اس کو دے دوں فدیہ میں، اور پھر اللہ میری جان چھوڑ دے۔ نہیں، ایسے نہیں ہوگا۔ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ اور وہ اپنی ندامت چھپائیں گے، وَلَمَّا ندامتا لما رأوا العذاب جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو وہ اپنی ندامت چھپائیں گے اور پچھتائیں گے، ہمیں ہم دنیا میں کیا کرتے رہے۔ پھر کہیں گے کہ اللہ تو ہمیں واپس بھیج دے، ہم وہ کام کریں گے جو تو چاہے گا، لیکن اس وقت گزر چکا ہوگا۔
وَقُضِیَ بَیْنَہُم بِالْقِسْطِ وَہُم لا یظلمون، اور فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان انصاف کے ساتھ، وَہُم لا یظلمون، ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب آیت نمبر 54 تک ہم نے سورہ یونس مکمل کی ہے، اور اس سے آگے انشاءاللہ کل کریں گے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ حافظ۔